السلام علیکم ویورز، میں آفاق احمد ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں اسمارٹ برڈ فارم۔ ویورز، آج کی ہماری جو ویڈیو ہے انشاءاللہ انٹرسٹڈ ہوگی، کیونکہ آپ کے کمنٹس اور ان کے کوئی جواب، کل میں نے ویڈیو ڈالی تھی وہ ساؤنڈ لیس برڈ فارم کے بارے میں، تو ایک بھائی کا کمنٹ آیا، بولا بھائی جن کو بری لگتی ہے آواز وہ کہیں اور شفٹ ہو جائیں۔ تو یار ایسا نہیں ہوتا بھائی، آپ کا میرا کام ہے لیکن کوئی دوسرا ڈسٹرب ہو سکتا ہے، اور خاص طور پہ جہاں پر میں نے دیکھا لو برڈ کے فارم ہے نا، باقی اس گلی میں آپ گھسو گے تو آپ کو دور سے پتہ چلے گا بھائی یہاں پہ کوئی لو برڈ کا فارم ہے، جو بہت شور کرتا ہے لو برڈ نا، ٹھیک ہے۔ لو برڈ ہو گیا خاص طور پہ، اور ایک سن کنیور بھی بہت اس کی جو ہے نا بہت تیز آواز ہوتی ہے، بلکہ بہت سے لوگ کہتے ہیں بڑی بھیڑی آواز ہوتی ہے چلے خیر، اس میں یعنی کہ برحال بات یہ ہے کہ یار کسی دوسرے کو پریشان کرنا اچھی بات نہیں ہے۔ اگر آپ اس کو بہتر بنا سکتے ہیں، میں نے کچھ تھوڑا سا بتایا تو اس سے مکمل طور پر ساؤنڈ لیس تو نہیں ہو جاتا، لیکن یہ کہ قدرے بہتر ہو جاتا ہے کہ اتنا زیادہ شور شرابہ نہیں ہوتا جتنا یعنی کہ عام طور پر برڈ فارم کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ باقی آپ بغیر جو ایسے پرندے ہیں جو یعنی یہ ذرا ساؤنڈ لیس ہیں قدرتی، یعنی کہ جیسے فنچز ہماری جاوا اور ڈو ہو گئی، تو اس پر آپ کام کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا، ایک بھائی کا سوال آیا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ فروری سے لے کے نومبر تک کون سے پرندے بریڈ کرتے ہیں؟ تو بھائی اس میں کوئی ایسا یعنی کہ جس کو کہہ لیں کہ میرا خیال میں تو کم ہی پرندے ہیں ایسے جو ان دنوں میں یعنی کہ بریڈ نہیں کرتے، زیادہ تر پرندے ان دنوں میں بریڈ کرتے ہیں۔ ایک مہینہ صرف جو ہوتا ہے جون کا یا جولائی کا مہینہ، اس پہ لوگ ریسٹ پر لے کے جاتے ہیں پرندوں کو، اور وہ ریسٹ پر لے جانا پرندوں کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے۔ اس میں آپ اپنی جو بھی آپ کے پاس برڈز ہیں ان کو آپ رینیو کر سکتے ہیں، اور یہ ایوری برڈ کے اندر زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ ان کو چیک کریں، ان کے کوئی نر مادہ ان میں کم ہے آپ کی ایوری کے اندر، اس کو پورا کریں، کوئی پٹھے مکس ہو گئے ان کو علیحدہ کریں، کوئی بیمار ہے، کوئی بڈھا ہو گیا اس کو، اس لیے ایک مہینے کے لیے ریسٹ پر لے جانا فائدہ مند ہو جاتا ہے۔ پرندہ بھی تھوڑا سا یہ ہوتا ہے کہ بیٹ سے رکتا ہے، تھوڑا سا ریسٹ پہ چلا جاتا ہے، وہ اس کی اپنی صحت کے لیے بھی اچھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ باقی جس کو کہنا چاہیے صرف گرمیوں کے پرندے ہیں، یعنی کہ جیسا جو آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ یعنی کہ صرف ان 3-4 مہینے کو آپ نے چھوڑ کے نومبر دسمبر جنوری فروری، ان 4 مہینے جو سردی کے مہینے ہیں ان کو چھوڑ کے باقی 8 مہینوں میں بریڈ کرتے ہیں، تو اس میں دیکھیں اس میں کئی برڈز ہیں عام طور پر پاکستان کے اندر ان پہ کسی پہ کام ہو رہا ہے، اور کچھ پہ میری نالج کے مطابق شاید کم ہو رہا ہے، جیسے سلور ڈو ہے، ماشاءاللہ اس کے اوپر بہت کام ہو رہا ہے۔ سلور ڈو اچھا پرندہ ہے، گرمیوں کا پرندہ ہے، اور گرمیوں میں اچھی بریڈ کرتا ہے، یہ سردیوں میں بریڈ کرتا ہے بشرطے کہ اس کو فارم اس کے مطلوبہ جیسی اس کو جگہ چاہیے ہوتی ہے ویسی جگہ اس کو ملی ہوئی ہو، اچھی بریڈ کرتا ہے یہ، ٹھیک ہے جی۔ دوسرا جو ایک برڈ ہے وہ ہے ہمارا، جیسے آپ کہہ دیتے ہیں جو مرغیوں کی نسلوں میں سے ہیں، یہ بٹیر، تیتر وغیرہ، چکور وغیرہ، یہ بھی گرمیوں کے پرندے ہیں، گرمیوں میں بریڈ کرتے ہیں، کیونکہ یہ صحرائی علاقوں کے سے خشک علاقوں کے پرندے ہیں، تو ان کے لیے اچھا موسم جو ہوتا ہے ان کو گرمی کا موسم ہوتا ہے، گرمیوں میں گرمی ان کے لیے سوٹیبل موسم ہے، ٹھیک ہے جی۔ ان دنوں میں اچھی بریڈ کرتے ہیں یہ۔ باقی لوگ سردیوں میں بھی لیتے ہیں، لیکن سردیوں میں یہ ہوتا ہے کہ سردی زیادہ برداشت نہیں کرتے یہ پرندے، اس کی وجہ سے ان کا مرٹیلٹی کا مسئلہ رہتا ہے بچوں میں خاص طور پہ، تو ان دنوں میں تھوڑا سا پرابلم کرتے ہیں سردیوں میں، ادروائز یہ پورا سال اچھی بریڈ کرتے ہیں۔ تو ایسے بہت کم پرندے ہیں کہ جو سردیوں میں بریڈ نہیں کرتے اور گرمیوں میں بریڈ نہیں کرتے، تقریباً کرتے ہیں بس ریسٹ پر لے جانا ان کی اپنی سیفٹی کے لیے ہوتا ہے۔ جو لوگ ان کو ریسٹ پر لے کے جاتے ہیں وہ پرندوں کی اپنی سیفٹی کے لیے اچھا ہے، تھوڑا سا ریسٹ مل جاتا ہے پرندوں کو، اس میں بریڈ سے رک جاتے ہیں، ان کی جو پورا سال وہ بریڈ کر رہے ہوتے ہیں ان کا کیلشیم پوٹاشیم جو بھی کم ہو رہا ہوتا ہے وہ ان کا پورا ہو جاتا ہے، اب اس کو آپ غذا کے طور پر ان کو اچھی چیزیں دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، یعنی کہ ریسٹ پر لے جانا اچھا ہوتا ہے۔ جون جولائی میں یہ بھی ہو جاتا ہے کہ جیسے یعنی فنچیز ہیں یا دوسرے پرندے ہیں اچھی بریڈ کرتے ہیں، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی فنچیز سے یعنی کہ آپ نے اچھی بریڈ لینی تو گرمی میں لیں، سردی میں زیادہ بریڈ نہ لیں، یہ سردی میں اس کے بچے زیادہ مرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یار سردیوں میں اچھی بریڈ کرتا ہے، اب گرمیوں میں اس کو رکائیں، تو یہ تھوڑا سا اس میں ایک فیکٹر آپ کے فارم کا بھی ہے۔ آپ اپنی پاس جو جگہ ہے آپ اس کو جگہ کو دیکھیں کہ آپ کے پاس جگہ کیسی ہے، اگر وہ گرمیوں میں یوں سمجھ لیں اس کا ٹمپریچر ان کے اعتبار سے ٹھیک رہتا ہے، 30 سے 35 ڈگری، 25 سے 35 ڈگری کے بیچ میں رہتا ہے، اگر سردیوں میں
تو وہ ٹھیک ہے. اگر وہ گرمیوں میں بھی یعنی گرمیوں میں ایسا رہتا ہے, گرمیوں میں یعنی کہ زیادہ ہیٹ اسٹروک نہیں ہو جاتا, تو وہ سر گرمیوں میں بھی ٹھیک ہے ان کے لیے. ریسٹ پہ لے جانے کا مقصد صرف پرندوں کو اپنے ایک یوں سمجھ لیں کہ ان کو روٹین سے ہٹانا, ان کی کیلشیم اور دوسری چیزوں کو پورا کرنے کا ایک بہانہ ہوتا ہے وہ تو ٹھیک ہے. اچھا, دوسرا ایک بھائی نے پوچھا کہ بھائی ہم جو سا ہے آگے جو سیزن شروع ہو رہا ہے گرمیوں, انہوں نے گرمیوں کے اعتبار سے بولا کہ ہمیں آگے جاوا اور فنچز کو یعنی کہ ہمیں پرچیسنگ کرنی ہے, تو اس کے اوپر ایک ویڈیو بنا دیں. تو اس میں بھائی ویڈیو تو میں کیا بناؤں اس کے اوپر, کیونکہ جو جاوا اور فنچز کی خریداری ہے مارکیٹ میں, آپ مارکیٹ میں ٹچ رہیں اور آپ دیکھیں کہ جاوا اور فنچز جو ریٹ چل رہے ہیں, جاوا کا ریٹ تو اس وقت اللہ کا شکر ہے بڑا اچھا چل رہا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا برڈ فارمر کو بھی کہیں کہیں یار تھوڑا لحاظ کرنی چاہیے, کیونکہ دیکھیں ہوتا یہ میں اس موضوع کے اوپر اختلافی چیزیں ہو جاتی ہیں مجھے اس طرح کی کچھ, پھر وہ وہی بات ہے کہ لوگ اختلاف کرتے ہیں میری باتوں سے, کہ ہم لوگ ریٹ کے معاملے میں تھوڑا سا یعنی کہ ہم لوگ کبھی کبھی زیادتی کر جاتے ہیں. کوئی پرندے کا ریٹ اتنا نہیں ہوتا ہے جتنا ہم لوگ اب اس وقت, جیسے کہ جاوا کی ڈیمانڈ ہے اس وقت, تو میں دیکھتا ہوں کہ بھائی مارکیٹ میں فون جاوا کے لوگ بہت بہت زیادہ پیسے مانگتے ہیں. تو اس کا دیکھیں ایک فیکٹر تو یہ ہے کہ آپ لوگ خوش تو یعنی کہ برڈ فارمر خوش تو ہوتا ہے کہ اس کا پرندہ زیادہ قیمت میں بکتا ہے, لیکن ایک دوسرا ہے کہ اس میں فیکٹر یہ بھی ہوتا ہے کہ بھائی ہر بندے کی اتنی یوں سمجھ رہے حیثیت نہیں ہوتی ہے ہر برڈ فارمر کی, تو آپ اپنے کسٹمرز بھی کم کر رہے ہیں. اگر آپ ایک چیز کو یوں سمجھنا اس کا ریٹ آپ 10,000 روپے ہے 12,000 روپے ہے, آپ اس کو ڈبل مانگیں گے تو بھائی کتنے لوگ خرید سکیں گے, اور وہ کتنے دن پھر ایسا رہے گا. پھر اس میں ہوتا یہ ہے کہ ایک جو ہمارے ہاں مجھے برل یہ جال والے جو ہے وہ نہیں لے پاتے. ابھی بھی دیکھیں اگر جال پر جاوا کا ریٹ بڑھ رہا ہے تو اس کا بھائی جال کو ہی فائدہ نہیں ہے, اس کو فارمر کو بھی فائدہ ہے ٹھیک ہے. اور لوگ فارمر جو ہیں جو بھی جاوا لے کر آ رہے ہیں وہ جال پر تو ابھی بھی نہیں دے رہے, ان کا مال اسی طرح بک رہا ہے. اور مارکیٹ کے اندر آپ جائیں گے جیسے برڈ مارکیٹ میں لالو کھیت میں, تو آپ کو ہر طرح کے لوگ نظر آتے ہیں. وہاں پہ جال والے بھی اچھی کلیکشن کر رہے ہوتے ہیں, وہاں پہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو جال پر نہیں بیچتے, وہاں پہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو جن کے پاس لوگوں کے آرڈر ہوتے ہیں, ان کو پرندے پورے کر کے دینے ہوتے ہیں, وہ نہ جال کو دے رہے ہوتے ہیں نہ وہ کسی اور کو بیچ رہے ہوتے ہیں, وہ اپنے کسٹمرز کے لیے خرید رہے ہوتے ہیں. تو یہ مختلف طرح کا وہ ہے ایکسپیرینس ہے اس کے اندر, اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی بندہ یہ سوچے کہ یار ہم نے یعنی یہ زیادہ ایک طرح سے کر لیا ہے ریٹ, اور ہم نے یعنی جال والے خراب کرتے ہیں یا جال والوں نے خراب کر دیا, ریٹ تو بہت اچھا تھا جیسے یہ فنچز کے معاملے پہ ہوا ہے. تو یہ اس کے اوپر ایک بڑی لمبی بحث ہے, میں اس میں زیادہ پڑھنا نہیں چاہتا. بہرحال کوشش کروں گا کہ کچھ نکات جو خاص ہیں جو مجھے میرے حساب سے جو صحیح لگتا ہے میں وہ آپ کو بتلاؤں گا ٹھیک ہے نا. اس میں کسی کو بھائی ڈکٹیشن میں نہیں لیتا ہوں, جو مجھے صحیح لگتا ہے میں وہ بات کرتا ہوں. اور اس میں سیدھی بات ہے میرے آپ لوگ جو بھی سبسکرائبر جو بھی ویورز ہیں, اگر آپ کو اچھی لگتی ہے بات تو ضرور آپ وہی باتیں اپریشیٹ بھی کرتے ہیں, اور آپ کو غلط لگتی ہے تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں, کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے. ہو سکتا ہے کسی جگہ پر میری غلطی ہو, میں یہ نہیں کہتا کہ یار میں بالکل جو میں کہہ رہا ہوں وہی 100% ٹھیک ہے, کیونکہ میں بھی بات ہوتی ہے میں بھی انفارمیشنز اکٹھی کرتا ہوں, اپنے طور پہ ایگزرو کرتا ہوں مارکیٹ کو, جو مجھے صحیح لگتا ہے وہ میں آپ لوگوں کے آگے بیان کرتا ہوں ٹھیک ہے. تو یہ تھوڑا سا ویورز آج کا وہ تھا. باقی ایک اور بھی کمنٹ تھا, وہ پوچھ رہے تھے کہ سردیوں میں گرمیاں اب جیسے گرمیاں شروع ہوتی ہیں آپ اپنے پرندوں کو کب تلک ڈھکتے ہیں اور کب تلک ڈھکنا چاہیے, تو اس کے اوپر انشاءاللہ علیحدہ سے ایک ولاگ کروں گا کل. تو اس میں ہم بتائیں گے آپ کو کب تلک ڈھکنا چاہیے اور کیسے ڈھکنا چاہیے, اور کس طرح پرندوں کو کھولنا شروع کرنا ہے تھوڑا تھوڑا اپنے فارم کو, یعنی کہ مکمل طور پر تو لازمی باتیں نہیں ہوتا, سردیاں آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہوتی ہے تو آپ کو اسی طریقے سے اسی اسٹیپ بائی اسٹیپ جانا ہوتا ہے. تو انشاءاللہ اس کے اوپر کل ولاگ کریں گے, اور تو اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.